ہے نا کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اصفیاء جو ہیں نہ ان کا تعلق اہل سنت سے ہے اور انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے بھی پڑھوائے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کی طرف سے یہ دو موضوع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, اور ہماری طرف سے جو ہے وہ ہم اس کا دفاع کریں گے کہ آپ نے یہ جھوٹے الزام لگائے ہیں ان کے اوپر. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو گیا. آپ نے بات کر لی. جب ہم یہ کہیں گے کہ صوفیہ اہل السنہ والجماع کے اندر نہیں ہیں تو وہ سارے کام جو ہے اہل السنہ والجماع کے خلاف والے ہی کریں گے نا. عقیدے کے معاملے میں وہ خود بخود اس میں آ جائے گا, اور یہ جو باتیں ہیں یہ دلائل بھی اس میں آ جائیں گے, ریفرنس بھی آئے گی اس کے اندر. پھر آپ دفاع کرتے رہیے گا. کس نے روکا ہے آپ نے؟ گھنٹوں آپ دفاع کر لینا جب یہ ٹاپک آئے گا اس پہ. تو اچھا, مناظرے کا الگ ڈیوریشن الگ جو کیوں ہے رکھیں گے؟ وہ کتنا؟ الگ الگ کیوں رکھیں گے؟ مناظرہ کون کرے گا جی؟ انعام بھائی آپ کریں گے مناظرہ یا حتام بھائی کریں حتام گے. بھائی کریں گے؟ حتام بھائی کریں گے, ہاں. ڈیوریشن کتنا ہوگا مناظرے کا؟ 1 گھنٹہ ہوگا. اگر بات نہیں ہو پائی کلیئر تو پھر دوبارہ رکھیں گے. 2-3 دن چل جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بات ہوگی تو کلیئر ہوگی. دفاع کرنے کا موقع سیٹرڈے آپ کو والے پورا دن دیا جائے گا. ایسا کرتے ہیں, سیٹرڈے والا دن رکھ لیتے ہیں نا, اور ڈیوریشن اس کی 2 گھنٹے رکھ لیتے ہیں. 1 گھنٹہ رہے گا. اگر اس دن بات نہیں ہوئی تو دوبارہ دوسرے دن رکھیں گے, تیسرے دن رکھیں گے, یا جب نہیں, ٹائم اصل آپ میں طے کر یہ لیں گے والا تب رکھ لیں گے. انعام بھائی مجھے پتہ نہیں, یہ موضوع تھوڑا لمبا ہے اس لیے 2 گھنٹے کا ٹائم رکھ لیتے ہیں. اور چھٹی کا دن وہ ویکینڈ ہوتا ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں, کسی کے لیے ایشو بھی نہیں ہوگا. کوئی بات نہیں, جب 1 گھنٹے بات ہو جائے گی ختم, 1.5 گھنٹے رکھ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, 1.5 گھنٹہ رکھ لیں گے. اور اگر اس میں بات کچھ رہ گئی میکسیمم نا تو پھر بول دیں گے ڈیوریشن بھائی بتا دیتے ہیں نا. نیکسٹ سیٹرڈے رکھ لیں گے. نہیں نیکسٹ نہیں ڈے رکھ لیں گے, نیکسٹ سیٹرڈے رکھ لیں گے. نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ 2 گھنٹے میں کمپلیٹ نہ ہو. ہم میکسیمم ٹائم 2 گھنٹے رکھ لیتے ہیں نا. اگر اس سے پہلے مناظرہ ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے, دلائل ختم ہو گئے دونوں طرف سے تو ٹھیک ہے, چاہے 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے چاہے 1.5 گھنٹے میں ختم ہو جائے. میکسیمم نہیں ڈیوریشن اس ختم کی ہوں 2 گے, گھنٹے رکھ لیتے ہیں. نہیں ختم ہوں گے. نہیں آپ اچھا بے فکر ہیں, ہم ختم کر دیں گے اس کو. انعام بھائی اور معذرت کے ساتھ ابو حسن بھائی, معذرت کے ساتھ دونوں سے میں کہوں, جب لمبا مناظرہ ہوتا ہے نا اس میں گالی گلوچ والا جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے. زبان جب انسان کے پاس وہ دلیلیں ختم ہونے لگتی ہیں چاہے کسی طرف سے ہو, میں کسی کی ترجمانی ابھی اس وقت نہیں کر رہا کیونکہ میری لائیو ہے, تو پھر انسان گالی گلوچ تک, پھر ایک دوسرے پہ ایسے بے فضول الزام. 1 گھنٹہ بہت ٹائم ہوتا ہے, 1 گھنٹے میں اگر نہیں دوسرے دن پھر 1 گھنٹہ کرو, 3 دن 4 دن کرو, آپ کوئی ٹینشن نہیں. لیکن 1 گھنٹے کی بات جو ہوتی ہے نا بہت زبردست ہوتی ہے. ہاں چلو, نہیں تو اگر انعام بھائی جیسے کہہ رہے ہیں کہ 1.5 گھنٹہ کر لو, 10-15-20 منٹ اوپر کر لو, کوئی ٹینشن نہیں, اگلے دن پھر کر لو. ٹھیک ہے, پھر اس میں ایسا کرتے ہیں 1.5 گھنٹے کا ٹائم کر لیتے ہیں. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ جو ٹائم رکھ لیں گے ابھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے تو پوچھنے سے میرے ساتھ کرنا ہے, مجھے بھی نہیں. تو حبیب بھائی آپ سے میں کر لوں گا پھر رابطہ, ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو بتا دوں گا کب رکھنا ہے ٹائم. ٹھیک ہو گیا؟ اوکے. جی آپ جی. حبیب بھائی سے رابطہ رکھیے گا. ابو حسن بھائی سب سے پہلی بات ہے کہ آپ رابطے میں رہنا. انشاءاللہ جب بات مناظرے کی کرنی ہے اس میں پہلے جو شرطیں ہیں وہ سب سے پہلے طے ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ جیسے رات کو ہوا, پہلا جو مناظرہ ہوا وہ تو ماشاءاللہ بہت زبردست ہوا, ٹائم جیسے بات ہوئی تھی. دوسرا مناظرہ ہوا جب بات جنہوں نے بات کی تھی وہ کہتا ہے میں ان کی مانتا ہی نہیں, انہوں نے میرا مناظرہ کیوں رکھ دیا, میرا ٹائم اتنا نہیں, مناظر میں نہیں. بھائی اگر کسی نے بات کرنی ہے, جس نے بھی ان کی طرف سے آنا ہے وہی بات مانی جائے گی. یہ نہیں کہ بعد میں جب لائیو پہ بیٹھ کے آپ ٹائم ضائع کرو, صرف آپ گھنٹہ آپ ٹائم ہی ضائع کر دو ایسے ہی بحث میں. مناظرے کا جب شرطیں پہلے طے ہو چکی ہوتی ہیں تو پھر اسی وقت ٹائم شروع ہو جائے تو بس اپنا بات کرو اور نہ دوسرے کو برا کہو, اپنے دلائل دو. آپ اگر آپ سچے ہو تو جب ہم سچے ہیں تو اپنے دلائل دو, نیچے سننے والے سب سنتے ہیں, نہ کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہو. جی انعام بھائی اور ابو حسن. ابھی بھائی وہ تو بہت ساری, پھر شرائط میں تو بہت ساری چیزیں ہیں. اب کل آپ ہم جیسے ہمارے پہ اعتراض کر رہے ہیں نا, ویسے ہمیں بھی آپ سے اعتراض ہے کہ آپ نے ہمارا مناظر جب آیا ہے, اب 2 بندے دونوں شخصیات مختلف ہیں. جمیل بھائی جو ہیں انہوں نے اپنی سہولت کے مطابق, اپنے دلائل کے مطابق انہوں نے اپنا ٹائم طے کیا کہ بھی میں اتنے منٹ میں بات کروں گا.
ہر موضوع کے لحاظ سے اب دیکھیں یہ جو موضوع ہے نا صفیہ والا، اس کے اندر ہمیں کم از کم پہلی 2 ٹرمیں جو ہے نا، پہلی 2 ٹرمیں جو ہیں یہ ہمیں کم از کم 15 منٹ چاہیے، ہمیں کم از کم 15 منٹ چاہیے صرف اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، حوالے ابو پڑھنے کے حسن لیے۔ بھائی، پہلے آپ نے جو ابو ہے حسن بھائی، میری بات ابو سنیے حسن گا بھائی، حبیب بھائی میری بات سنیے گا، جی جی میری بات سنیے۔ جی جی مناظرے کے اندر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے اگلے بندے کا ریبٹل کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے تحقیقی جواب دینا ہوتا ہے، پھر آپ نے اس کو الزامی جواب دینا ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں پہلے آپ ریبٹل کریں، اگلے بندے نے جو آپ کو دلائل دیے ہیں اس کا جواب دیں، پھر اس کے بعد آپ تحقیقی جواب دیں، پھر آپ الزامی جواب دیں۔ اس کے لیے کیا 2 منٹ کا ٹائم کافی ہے؟ 2 منٹ کا ٹائم کافی ہے ہی نہیں، اس میں تو صرف گالی گلوچی ہو سکتی ہے 2 منٹ کے اندر، یا آپ الزام کی تراشی بات ہو پوری سکتی ہوگی، ہے۔ آپ کی جی بات پوری ہوگی۔ جب دونوں جمیل بھائی اور ابو طالب بھائی آئے ہیں تو ان سے جب میں نے یہ بات کہی کہ میرے پاس ریکارڈنگ پڑی ہے، جب میں نے یہ بات کہی کہ بھائی آپ جن کا مناظرہ ہے ان سے رکھ لیں، انہوں نے کہا ان کی طرف سے ہم جو بات کر رہے ہیں، یہ حتام بھائی بھی بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں، یہ سب بھائی سن رہے تھے، انہوں نے کہا ہم ان کی طرف سے بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلی انہوں نے اپنا انعام بھائی سے جنہوں نے مناظرہ کرنا تھا، جمیل بھائی نے، انہوں نے 2 منٹ کا خود مانا، وہ اس میں تو ہمیں اعتراض ہی نہیں ہونا چاہیے، دونوں کو، دونوں گھروں کو بھی انہوں نے خود جو مناظرہ کرنے والا انہوں نے مان لیا کہ ہم 2 منٹ کی بات کریں گے، یا تو وہ مانتے ہی نہ، ٹھیک ہے، ابھی اس پہ تو بات نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات رہی جو دوسرا مناظرہ ہوا، اس میں یہ بات جمیل بھائی نے یہ بات کہی تھی کہ میں ان کی طرف سے آ رہا ہوں، بات کر رہا ہوں کہ پہلی ٹرن جو ہوگی 5 منٹ کی ہوگی، دوسری 2 یا 3 ٹرنیں 3 منٹ کی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے بعد 2 منٹ کا ہوگا، تو میں اسی پہ چلا۔ آپ جب میرے ساتھ بات صاحب کا کرنے جو آئیں گے بھی فلاں آدمی کے ساتھ ہمارا مناظرہ ہوگا، تو ٹھیک ہے بھائی، آپ ان سے پوچھ کر کے آئیں گے نا۔ جب میں اپنے بھائی انعام بھائی یا حتام بھائی سے پوچھوں گا تو میں ان سے پوچھ کے بات کروں گا نا، میں ایسے تھوڑا کر دوں گا۔ حبیب جی بھائی ابو حسن دیکھیں، بھائی، یہ تو ایک میتھمیٹک ہے کہ آپ نے جب ڈیوریشن طے کر لی کہ بھئی ہمارا مناظرہ 1 گھنٹے کے اوپر جو ہے وہ محیط ہوگا، تو اس میں اگر آپ ٹائم 5 منٹ رکھ لیں چاہے 2 منٹ رکھ لیں، بات تو انہوں نے 1 گھنٹہ کرنی ہے۔ اگر وہ آپ سے عثمان بھائی یہ مطالبہ کر رہے تھے 5 منٹ کا ٹائم رکھ دے، تو آپ نے 5 منٹ کا ٹائم رکھ دینا تھا، اتنی ٹرنیں ان کی کم ہو جانی تھی۔ یعنی کہ آپ نے وہ تھوڑا سا اگر وہاں پر اس وقت ذرا تحمل کے ساتھ اگر آپ نے سوچا ہوتا تو وہ غلط ڈیمانڈ نہیں کر رہے تھے، ان کی ٹرنیں اتنی کم ہو جانی تھی، وہ اپنی بات جو ہے وہ آسان انداز میں پیش کر دیتے۔ یہی مطالبہ آپ سے کر رہے تھے، یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ 1 گھنٹے کو 2 گھنٹے پہ کر دیں یا 1.5 گھنٹے پہ کر دیں، ڈیوریشن تو اتنی رہنی تھی۔ جیسے ابھی ہم ڈیوریشن طے کرتے 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ، اب اس کے اندر مناظر جو ہے وہ کہتا ہے یار پہلی ٹرن جو ہے 15 منٹ کی ہوگی، اگلی ٹرن جو ہے وہ 5 منٹ کی ہوگی، یا بھئی 2 ٹرنیں 15 منٹ کی ہوں گی، 10 منٹ کی ہوں گی، ڈیوریشن تو اتنی رہنی ہے، مناظرہ تو اتنی دیر ہونا ہے جتنی دیر کے لیے اس کا ٹائم طے کیا آپ نے۔ تو یہ جو آپ کا اعتراض تھا نا اس وقت، آپ کا وہ اعتراض منطقی طور پہ آپ کا اعتراض وہ غلط تھا، آپ کو عثمان بھائی کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ جی یہ بھی ہاں ابو حسن بھائی، ابو حسن بھائی، میں بات تب مانتا اگر حتام بھائی راضی ہوتے، جب دوسرا جو ان کے ساتھ بات کر رہا ہے جو بات طے ہوگی، حتام بھائی نے وہ شرطیں جو تو حتام بھائی نے طے نہیں کی تھی، وہ میں نے کی تھی۔ اگر حتام بھائی کو میری بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، جمیل بھائی اور طالب بھائی کی بات پہ اس کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، جو طے ہو چکی اس میں کیا یار، چاہے وہ آپ کی طرف سے ہو چاہے ہماری طرف سے، پھر تو بات ہونی نہیں چاہیے، اس پہ اعتراض ہونا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر میں نے آپ کو ٹائم کم دیا، دوسرے کو ٹائم زیادہ دیا اپنے ساتھی کو، پھر آپ اعتراض، اگر آپ نے تمہارے ساتھی کو میوٹ کیا یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی، ان کو نیچے اتارا یا ان کو میں نے برا بھلا کہا، تو پھر آپ مجھ سے اعتراض کریں، میں انشاءاللہ آپ کو سے سوری کروں گا۔ اگر یہ سب جو ٹائم بھی آپ کو پورا ملا، جو دوسرے کو ملا، تو پھر یہ آپ کا اعتراض بنتا نہیں ہے۔ جی انعام بھائی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جب یہ بات طے ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو یہ سارے شرائط جو ہوں گے بات کے گفتگو کے، ضروری نہیں ہے کہ سارے آپ جو ہے وہ مناظرے کے سارے شرائط طے کر لیں، لیکن جو ضروری باتیں ہیں اس کو آپ بالکل ڈسکس کر لیں، تاکہ بحث کے دوران جو ہے نا وہ پھر وقت ضائع نہ ہو۔
کہ بھائی ٹھیک ہے پہلی ٹرن اتنی ہوگی, دوسری ٹرن اتنی ہوگی, اور اس طریقے سے پھر ہم آگے چل کر کے وہ جب تیاری کریں گے, جب وہ شرائط طے ہوں گے نا, اس وقت آپ کر لیں مناسب. جبکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے اگر ٹائم رکھے جاتے ہیں تو اس سے جو ہے نا سننے والوں کو زیادہ بات سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارا مقصد صرف آپس میں لڑنا تو نہیں ہے نا, کہ آپس میں ہی ہم تکرار کرتے رہ جائیں. بھائی ہمیں بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سننے والوں کو سمجھانا, کہ بھائی سننے والوں کو بھی وہ بات ہماری سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, کیا ہم ان تک صحیح بات پہنچا پا رہے ہیں یا نہیں پہنچا پا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو پہلی ٹرن ہوتی ہے بے شک وہ آپ بالکل تھوڑا سا لمبا رکھ لیں, لیکن اتنا بھی لمبا نہ رکھیں کہ انسان سنتے سنتے بور ہو جائے. 15 منٹ کچھ بہت زیادہ نہیں ہو جائے گا. تو وہ جب آپ حتام بھائی سے وقت نکالیں گے, ان سے پوچھیں گے بھائی آپ اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں, اور اس کے بعد جس دن ڈسکس کرنا ہوگا ہم آپ کو بلائیں گے, اور پھر اس کے ساتھ آپ سے بات کریں گے اور طے کر لیں گے. لیکن ٹاپک یہی رہے گا کہ صوفیہ اہل السنہ والجماعہ میں شامل نہیں ہے, داخل نہیں ہے. جی ابو حسن صاحب. آپ سے کسی اور ٹاپک کے اوپر نا وہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے ڈیبیٹ. نہیں میں نہیں بات کرتا ایسے بندوں سے, بالکل نہیں. نہیں انعام بھائی, انہوں نے کوئی دیکھیں گالی گلوچ نہیں کی, بڑے تو احترام بھائی کے مجھے ساتھ اس نے بات بہت کی گالیاں ہے. دی, آپ کو نہیں معلوم ہے, مجھے بہت گالیاں دی اس نے. چلے اس ٹھیک ہے, کے لیے میں ہاں معذرت وہ کر نہیں, لیتا ہوں نا آپ سے. اس میں میں آپ سے معذرت کی بات ہی کر نہیں ہے. لیتا ہوں اس کے لیے. ایک انسان جو بات کرنے کے قابل نہ ہو, میں اس سے بات نہیں کرتا. اور کسی کو لے کر آئے جو نہیں انسان عوام جو کے ہے سامنے تو تمیز وہ دار, آپ سے اگر تہذیب دار ہو. بدتمیزی کرے گا نا انعام بھائی, اگر عوام کے سامنے کو آپ سے بدتمیزی کرے گا نا تو ظاہری بات ہے پھر عوام اس کو ملامت کرے گی. مجھے اس کے ملامت کا آپ کو غم تو نہیں ہے. نہیں عوام, میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی بندہ آپ سے بدتمیزی کرے گا نا لائیو, تو ظاہری بات ہے عوام بھی نیچے بیٹھ کے سن رہی ہوگی, 100-150 بندہ بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے, تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ اسی بندے کے اوپر جو ہے وہ اس کی ملامت ہوگی نا, جو بندہ کوئی بد زبانی کرے گا. میں تو بولوں, عثمان بھائی کی طرف سے نا میں آپ کو فیضان بھائی یا عثمان بھائی کی طرف سے میں آپ کو یہ زبان دیتا ہوں کہ وہ آپ سے کسی بھی قسم کی آپ سے بدتمیزی نہیں کریں گے. میں بولوں اب. اچھا میں وہ جی حبیب نام بھائی بھائی ابھی بولے. رکیں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ عثمان جو ہے نا بندہ بہت بڑا بدزبان ہے, بہت بڑا گالی باز ہے. ٹھیک ہے, اور اس نے مجھے اس وقت گالی دی ہے جب میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا, اور میری اس سے کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ایک انسان جس کی گالیاں ابھی بھی میرے پرسنل میں پڑی ہوئی ہیں, جس کو اگر میں شو کروں اور لوگوں کے سامنے اگر میں بیان کروں تو واقعی میں لوگ اس کو ملامت کریں گے. مجھے فکر اس بات کی نہیں ہے کہ لوگ اس کو ملامت کریں گے یا نہیں کریں گے. بات یہ ہے کہ میں ایسے بندے سے بالکل بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا جو انسان بد اخلاق اور بد زبان ہو, جس نے مجھ سے پہلے بد اخلاقی بد زبانی کر چکا ہو. کیونکہ میں یہاں کسی سے لڑنے جھگڑنے بیٹھتا ہی نہیں. لڑنا جھگڑنا ہو تو پھر وہ لڑنے جھگڑنے والے تو بہت سے لوگ ہیں, میں لڑتا جھگڑتا ہوں ہی نہیں بھائی, میری کسی سے ذاتی دشمنی ہے ہی نہیں ہے. میرا نیچر, میرا معاملہ بالکل الگ ہے. کل میں نے بات کی ہے, میری آواز تیز تھی خالی بات کرنے میں, لیکن میرے لب و لہجے میں آپ کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے ہو کہ میں نے کچھ ایسی بات کہی ہو جو نازیبا ہو. میں اپنی گفتگو کے دوران اس چیز کا بہت خیال رکھتا ہوں کہ میں سامنے والے کی کسی بھی اپنی بات سے اس کی دل آزاری نہ کروں, اس کے اوپر کسی طریقے سے ذاتیات پر اس کے حملہ نہ ہو. میرا جو مقصد ہے میں صرف اسی مقصد پر ہی رہوں. پرسنل اور ذاتیات پر وہ لوگ جاتے ہیں جو نہایت کمزور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کمزور ہوتے ہیں یا اخلاقی طور پر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے. تو میرا یہ پہلے یہ چیز میری عادت ہے نہیں, اور جو انسان مجھ سے پہلے ہی بد اخلاقی کر چکا ہو میں اس سے کس طریقے سے بات کرنا پسند کروں. جو انسان مجھے پسند ہی نہیں ہے, صرف اس لیے بات کروں کہ چلو تھوڑا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم جو ہے وہ کوئی موج مستی کر لیں گے, کوئی مقصد ہی نہیں ہے وہ ہمارا. تو میرا مزاج بالکل الگ ہے, میں ایسے بندے سے بات کرنا بالکل نہیں پسند کرتا. جی انعام بھائی قبلہ میری بات سنیں, یہاں پر ہماری اپنی ذات کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے یار. مجھے یہاں پر لوگوں نے جو گالیاں دی ہیں نا لائیو کے اوپر, وہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. یہ میری زیادہ تر میری گفتگو جو ہے نا مرزا انجینئر کے جو لڑکے ہیں ان سے ہوتی ہے نا, ایسی ایسی گالیاں انہوں نے مجھے دی ہیں کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا, الفاظ بھی نہیں میں بیان کر سکتا.
لیکن ہم اپنی ذات کے لیے تو یہاں پہ آتے نہیں. ہمارا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہے, عوام کو ایجوکیٹ کرنا جو ہے. اب یہ جو یہ جو ہیں قادیانی ایسی ایسی شاطمیت کرتے ہیں کہ انسان کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے. یار کسی بھائی کی طرف سے شور آ رہا ہے, کسی بھائی کی طرف سے نا بہت شور آ رہا ہے. اچھا, تو ایسی ایسی شاطمیت قادیانی کرتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ہو انعام بھائی تو پھر تو آپ ساری زندگی بھی کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کریں نا کسی قادیانی کے ساتھ. مسئلہ یہ نہیں ہوتا بھائی, ہماری اپنی ذات کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ہمیں کو کتنی مرضی گالیاں دے, ہاں ہماری کوئی حیثیت ہے, ہمیں کوئی جانتا ہے, ہمیں کوئی جانتا تک نہیں ہے بھائی ہماری کیا شور اوقات سارا ہے. آپ کا شور ہے یہ. نہیں وہ کچھ بندے نا وہ بات کر رہے تھے تو وہ ادھر سے آواز بہت زیادہ آ رہی تھی. یہ شور اچھا آپ کی طرف سے. وہ خاموشی ہوگی. اچھا, وہ نا وہ ٹی وی پہ نا وہ تھوڑا اچانک ہی آواز آنی شروع ہو گئی ٹی وی سے. اچھا, تو بات یہ ہے کہ اپنا انعام الحق بھائی ہم اپنی ذات سے تھوڑا سا مبرہ ہو کے نا, تو ہم تو بات کر رہے ہیں یہاں پر دین کے لیے, اسلام کے لیے. آپ کا بھی مقصد یہی ہے, ہمارا بھی مقصد یہی ہے. اگر ہماری ذات دین اسلام سے اگر زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو پھر آپ یہ اعتراض پیش کر سکتے ہیں کہ جی مجھے اس نے گالیاں دی. یہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے انعام بھائی. جو مبلغین ہوتے ہیں وہ تو اس طرح کی بات نہیں کرتے جی فلاں بندے نے مجھے گالی دی ہے لہٰذا میں اسے بات نہیں کروں گا. بھائی اللہ کے بندے, ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے دلائل اس موضوع کے اوپر دیے جائیں گے ڈیبیٹ کے اندر, نہ کہ انعام الحق کی ذات کے اوپر یا عثمان رضوی یا فیضان بٹ یا ابو حسن کی ذات کے اوپر دلائل دیے جائیں گے. دلائل تو وہاں پر قرآن اور حدیث سے دیے جائیں گے جو بھی دیے جائیں گے. پرسنل میں آپ کی اگر کوئی لڑائی ہوئی ہے کسی عثمان کے ساتھ ہوئی ہے یا میرے ساتھ ہوئی ہے یا فیضان بٹ کے ساتھ ہوئی ہے, اس بات کو آپ پرسنل تک رکھیں. آپ یہاں پر انشاءاللہ تعالی جو بات ہوگی اس کی میں ذمہ داری لے رہا ہوں. اگر عثمان بھائی, فیضان بھائی یا کوئی بھی شخص یا میں, ہم اگر آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ انعام بھائی تعالی ہم بات اس کے کروں. پابند رہیں گے. ہاں جی جی ابو حسن بھائی بات یہ ہے کہ جو آپ نے آپ کو دین کا دائی کہتا ہو, میری لائف کا اصول ہے, میں اپنی لائف کا اصول یہ رکھتا ہوں, ایک بار موقع دیتا ہوں, اگر اس نے گالی دی دوسری بار پھر وہی کام, اگر دین کا دائی بھی اپنے آپ کو سمجھتا اور گالی بھی دے, وہ چاہے جتنا مرضی اچھا بن کے آ جائے, چاہے میری جماعت کا بھی ہو, میں اس آدمی کو اپنی لائف پہ کال پہ لینا ہی نہیں چاہتا. چاہے وہ جتنا مرضی اچھا انسان بعد میں کہے میں بن گیا ہوں. جس کے منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لے اور منہ سے گالیاں بھی نکالے اور کہے کہ میں دین کا بہت بڑا ٹھیکیدار ہوں, ہم اس سے بات نہیں کرتے. معذرت کے ساتھ اگر اور کوئی بھائی اگر بات اچھے طریقے سے, جمیل بھائی آئے ہیں, میں الحمدللہ اس کی عزت کبھی بھی زندگی میں کہیں بھی مجھے وہ ملیں گے میں انشاءاللہ ان کی عزت کروں گا. لیکن رات کو بھی عثمان نے کتنی بار او بابڑے او یہ تے فلان, یہ انسان کو بول, کوئی تمیز ہونی چاہیے, اخلاق سے بات کرو. آپ کے پاس اگر دلائل ہے تو آپ اخلاق سے بات کرو. آپ 5 منٹ بات کر رہے ہو, 5 منٹ میں 20 منٹ بابڑے او فلان, یہ دلائل ہوتے ہیں؟ یہ کون سے دلائل ہے؟ ایک سکرین شاٹ اٹھا کے ایک دکھا دیا, بعد میں آدھا گھنٹہ بابڑے ہو فلان ہو ٹمکان ہو, یہ دوسروں کو کہتے رہیے دلائل ہوتے ہیں؟ آپ قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, اپنی کتابوں سے حوالے دو, ہماری کتابوں سے حوالے دو, الحمدللہ ہم سنیں گے. آپ 2 گھنٹے بات کرو ہم سنیں گے. لیکن اگر آپ دوسرے کو صرف اپنی زبان تیز ہونے کی وجہ سے, زبان درازی کی وجہ سے دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے ہو, تو ایسے انسان کے ساتھ ہم بات نہیں کرتے. معذرت کے ساتھ آپ چاہے برا سمجھیں, آپ کوئی اچھا انسان, جمیل بھائی نے بہت اچھی باتیں کی, ہم اس کا احترام کریں گے, انہوں نے پیار سے بات کی, ان کا لہجہ بھی نرم تھا, الحمدللہ ہم ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں. جو ان کی تعریف ہم کرتے ہیں, اس وقت انعام بھائی نے بھی وہ تعریفیں کی. جی انعام بھائی. یہ تو حبیب بھائی کی اپنے لائف کی بات تھی, لیکن جو ابو حسان صاحب بات کہہ رہے تھے نا کہ ذاتیات کے معاملے میں ایک داعی کو یا ایک مبلغ کو نہیں دیکھنا چاہیے, میں نہیں دیکھتا, اور یہ میری ذاتیات کا مسئلہ نہیں ہے کہ میں اپنی ذاتیات کی وجہ سے یہ چیز کرتا ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ جب مجھے معلوم ہے کہ ایک انسان داعی ہے ہی نہیں, مبلغ ہے ہی نہیں, اصلاحی گفتگو کرنا چاہتا ہی نہیں ہے, تو ٹھیک ہے پھر میں اس انسان سے کیوں زبردستی بلا وجہ جو ہے وہ وقت ضائع کروں. اب آپ ہیں, آپ ابھی اچھے لہجے میں بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا,
ہو سکتا ہے آپ باطن میں کچھ بھی ہو یا آپ زبان کوئی استعمال کرتے ہو، لیکن میرے ساتھ آپ آئے، آپ نے اچھے اخلاق میں بات کی ہے نا. آپ اگر مجھ سے کہیں گے کہ بھائی انعام صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں تیار ہو جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے میرے ساتھ اچھی گفتگو کی ہے. تو میں یہ گمان رکھوں گا کہ بھائی ہاں آپ کا مقصد اصلاح کا ہو سکتا ہے، افہام و تفہیم کا ہو سکتا ہے، تو میں آپ کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہوئے مجھے بات کرنے سے پرہیز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ایک انسان جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہو کہ یہ انسان نہ تو داعی ہے، نہ یہ مبلغ ہے، نہ اس کا مقصد افہام و تفہیم ہے، نہ اس کا مقصد اصلاح ہے، صرف اور صرف اس کا مسئلہ جو ہے وہ اپنے اندر وہ کچھ بھی ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بندہ اس کے اندر یہ چیزیں ہے ہی نہیں، تو میں اپنا وقت ایسے لوگوں کے ساتھ ضائع نہیں کرتا. یہ میرا اپنا ایک اسٹیٹس ہے جس کو میں برقرار رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ایک اچھے انداز میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں، اور میں اسی طریقے کے سامنے والے سے بھی توقع رکھتا ہوں. جو انسان اس طرح کے اسلوب اختیار کرے میں اس کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں. لیکن جس انسان کے بارے میں مجھے یہ پتا ہو کہ اس انسان کا اصلاح کا مقصد ہی نہیں ہے، افہام و تفہیم کا مقصد ہی نہیں ہے، خواہ مخواہ جو ہے اس کے ساتھ جھگڑے لڑائیاں، میں جھگڑے لڑائیوں سے دور رہتا ہوں. میری جو بات ہے وہ دلائل سے ہوں گی، اور جو ہے وہ میں جھوٹ نہیں باندھتا کسی کے اوپر. یہ میری عادت ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا. اگر میں کوئی بات کہہ رہا ہوں ریفرنس نہیں دوں گا، اگر خصوصی طور پر اگر میں کسی مد مقابل کے بارے میں کچھ بات کہہ رہا ہوں، اگر ایک بات میں فلو میں کہہ گیا ہوں، لیکن اگر میں نے اس پہ دلیل نہیں دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اس کے اوپر جھوٹ بولا ہے. جب میں اپنے مخالف کو ٹارگٹ کرتا ہوں یا کوئی بات کرتا ہوں، تو اس کے پیچھے وہ چیز جب تک میں نے پڑھا نہیں ہوتا ہے یا میں نے دیکھا نہیں ہوتا ہے، میں سامنے والے کے اوپر الزامی طور پر یا صرف یوں ہی بہتان بازی کرتے ہوئے نہیں بولتا. جی جی انعام بھائی اصل میں بات پتہ ہے کہ جب دو فریقین جب پہلی دفعہ آمنے سامنے ہوتے ہیں نا، تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے مزاج کو نا سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. ابھی ہمارے ایک دو آپ سے ابھی مناظرے ہوئے ہیں نا، اب آپ نے اپنے جو آپ کے تحفظات ہیں وہ بھی آپ نے مجھے بیان کیے ہیں نا کہ یہ ہمارے تحفظات ہیں. ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے مناظر کو پابند کریں گے کہ بھئی آپ نے یہ جملے آئندہ استعمال نہیں کرنے. ٹھیک ہے نا. تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ بندہ ڈیڈ لاک بنا کر بندہ بیٹھ جائے. ڈیڈ لاک کو جو ہے وہ تو میرے خیال میں اسلام کے اندر ڈیڈ لاک ہوتا ہی کوئی نہیں. جب آپ نے بات کرنی ہے نا ایک دوسرے سے ڈسکشن کرنی ہے، تو وہ اس میں ڈیڈ لاک بندہ بنا کے بیٹھ جائے، یہ تو کوئی میرے خیال میں یہ کوئی معقول بات نہیں ہے. ہاں آپ اپنے آپ کے جو تحفظات ہیں وہ آپ نے میرے سامنے رکھے ہیں نا، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہماری بات مانے گا ہمارا بھائی. تو جو اس نے جملے استعمال کیے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم وہ نہیں استعمال کرے گا. مقصد جو ہے وہ لڑائی جھگڑا تو ہے ہی نہیں. آپ نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی کہ آپ اپنی طرف سے دلائل دیں. حتام صاحب نے بھی دلائل دیے، جمیل صاحب نے بھی دلائل دیے، عثمان بھائی نے بھی دلائل دیے. ہاں اس کے اندر جملوں کا جو تبادلہ تھا وہ تھوڑا سا تند و تیز تھا، تلخ تھا. آئندہ اس کے اوپر دونوں طرف سے ہم جو ہے کوشش کریں گے. آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ بھی جو ہے وہ اچھے الفاظ استعمال کریں. عثمان بھائی سے یہ کہیں گے کہ بھی آپ بھی اپنے لہجے میں تھوڑی سی نرمی لائیں، تو انشاءاللہ معاملہ چل جائے گا، معاملہ چلتا رہے گا. اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں. آپ یہ میرے سے تو تقاضا آپ کر سکتے ہیں حسن کہ بھئی بھائی آپ آپ کے تو یہ مناظر میں کہہ رہے آئندہ ہیں، اگر یہ لہجہ حسن بھائی، استعمال حسن بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری بات مان لے گا. رات اس نے مناظرے کے دوران یہ کہا کہ میں جمیل کو نہیں مانتا، میں اس کی بات کو نہیں، آپ مجھے 2 منٹ دیں. میں نے کہا آپ کہیں میں اس کی بات نہیں مانتا، جو انہوں نے طے کیا وہ کہتا میں نہیں مانتا، آپ مجھے 2 منٹ دیں. سب بھائی سن رہے تھے، تو پھر وہ آپ کی بات کیسے مانے گا؟ جمیل اور طالب کی اس نے نہیں مانی اور آپ کی کیسے مانے گا؟ جب مسئلہ ان کا خود کا آیا تو وہ اپنے ہی ساتھی کی بات نہیں مان رہے، جبکہ وہ طے یہ شدہ کہہ رہا بات تھی. ہوں اگر ہم یعنی چھوٹی مطلب چھوٹی نفس باتیں اگر پرستش ہے یہ تو. چھوٹی چھوٹی باتیں اگر یہاں پر حبیب بھائی اگر یہ ان کے چھوٹی اوپر نہیں، اگر یہ ہم بڑی بات ہے بھائی. تنقید سب کے کریں گے سامنے نا، میری بات سنیں معاہدہ کر کے ایک شخص جا رہا اور پھر اسی حضرت کی بات نہیں مان رہا اور کہہ حضرت رہا ہے میں نہیں موجود تھا. بھائی حضرت آپ میں نہیں تھے تو دوسرا آپ کی طرف سے میں یہ کوشش کر رہا مناظرے ہوں کا وقت طے کر رہا ہے نا. میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری بات آگے چلے، آگے ہم جو ہے اس کے اوپر اور بھی ہماری سٹنگز ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں دونوں طرف سے جب علمی دلائل سامنے آئیں گے تو ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں، یہ نیچے بیٹھنے والے سننے والے جو سامعین ہوں گے ان کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا کہ بھئی دلائل یہ دونوں طرف سے یہ دلائل موجود ہے.
اب لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون درست ہے، کس کا موقف جو ہے وہ زیادہ قوی ہے، کس کا موقف جو ہے حکومت کے زیادہ قریب ہے، یہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہمارے درمیان میں جج تو کوئی بھی نہیں ہے نا، ہم نے تو کوئی جج جو ہے دونوں طرف سے کوئی جج ایسا نہیں ٹھہرایا کہ بھئی یہ فیصلہ کرے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ حبیب بھائی فیصلہ میں ہم نے بات عوام کر کی سکتا طرف سے ہوں؟ ہونا ہے۔ رکے ابھی عمر بھائی رکے، ابھی رکے نہیں، ابھی رکے آپ لوگ پلیز تھوڑا سا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا ایسے الفاظ نہیں ہیں جس سے آپ کو عار دلایا جا سکے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے اگر دیکھا ہوگا تو میں اپنے ساتھیوں میں جو بھی سے اس بات پر ناراض ہیں، تم بریلویوں کو مشرک کیوں نہیں کہتے، تم کیا ہے وہ شرکیہ عمل نہیں کرتے، کیا یہ نہیں، تم ان کو بدعتی کیوں نہیں کہتے، تم ان کو قبر تو یہ چیزیں ہمارے پاس بھی ہیں۔ ہم نے کبھی قبر چاٹو نہیں کہا، ہم نے کبھی قبر کے پجاری نہیں کہا، ہم نے کبھی قبر پجو، اس طرح کی اب جملے ہم نہیں استعمال کرتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ باتیں سامنے والے کو صرف عار دلاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا مقصد ہی یہ نہیں ہے۔ ہم نے کبھی بھی جو ہے اس طرح کے جملے میں اس طرح کے جملے استعمال کرنا پسند نہیں کرتا، بالکل، یہ میری عادت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب مجھے یہ معلوم ہے، سب سے امپورٹنٹ بات جو میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ اپنا لب و لہجہ درست کر لے گا، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن جب مجھے معلوم ہے کہ سامنے والے کا مقصد افہام و تفہیم کا ہے ہی نہیں، ایسے بندے سے بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ بات یہ سمجھیے کہ سامنے والا بندہ جو ہے، جب میں یہ جانتا ہوں اور میں یہ محسوس کر چکا ہوں کئی مرتبہ کہ سامنے والا بندے کا جو ہے مقصد افہام و تفہیم کا، اصلاح کا، یا صرف دلائل کے میدان میں بات کرنے کا ہے ہی نہیں، تو پھر ایسے انسان سے میری طبیعت گوارا نہیں کرتی ہے بات کرنے کا۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی صاحب کو لے آئے، کسی بھی بندے کو لے آئے، انشاءاللہ تعالی میں بات کروں گا۔ وجہ یہ ہے کہ بھائی میرے پاس اگر دلائل ہیں تو میں دلائل کے ساتھ بات کروں گا۔ آپ کے دلائل اگر میرے دلائل سے مضبوط ہیں اور آپ اپنے دلائل سے اگر مجھے قائل کر لے جاتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، مجھے توبہ کرنے میں اور رجوع کرنے میں ذرہ برابر بھی دیر نہیں لگے گی۔ ہم ہٹ دھرم نہیں ہیں کہ ہمارے سامنے جو کچھ بھی آ جائے اور ہم اس کو مانے نا، ایسا نہیں ہے۔ دلائل اگر کھل کر سامنے آ جائیں اور وہ حق ہوں اور وہ واضح ہو جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم قبول کرنے کے لیے اور رجوع کرنے کے لیے سب سے پہلے تیار رہتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ مزاج ہے ہی نہیں کہ نہیں، ہم جو چیز مان رہے ہیں، ہم نے جو چیز پکڑا ہوا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور حق ہے اور اسی پر ہم قائم و دائم رہیں گے، نہیں۔ ہم تحقیق کرنے والے لوگ ہیں اور دعویٰ نہیں کرتے ہیں ہمیں ہر چیز کا علم ہے، لیکن جو چیز بھی مانتے ہیں یا جو چیز بھی بولتے ہیں وہ مکمل تحقیق کے ساتھ بولتے ہیں۔ لفاظی کرنا ہماری عادت نہیں اور نہ ہم لفاظی کرتے ہیں۔ نام بھائی، وہ دیکھو جمیل بھائی نے نیچے میسج لکھا ہے کہ میں نے خود عثمان کو بولا تھا کہ میری بات نہ ماننا، تو اس بات کی کون سی گارنٹی ہے؟ ابو حسن بھائی ابھی بات کر رہے ہیں، پھر عثمان آ کے کہہ دے کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی، کوئی گارنٹی ہے اس بات کی؟ تو بس نہیں کریں گے۔ بہرحال ابھی ہم جس بات پر بات کر رہے ہیں، وہ جس بات پر یہ ہے کہ حتام بھائی سے ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری یہ گفتگو پھر ہوتی رہے گی، لیکن جو یہ ٹاپک ابھی جس پر آپ آئے تھے، تو یہ صوفیہ اہل سنہ والجماع میں داخل ہیں یا نہیں ہیں، اس پر انشاءاللہ تعالی حتام بھائی سے بات کرتے ہیں اور ان سے وقت نکالتے ہیں، اور ان کے ٹائمنگ کے حساب سے پھر ہم آپ کو بلائیں گے۔ اس دن جو ہے وہ ساری چیزیں طے ہو جائیں گی جو ضروری ہوں گی بات کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اچھا انعام الحق بھائی، پہلی ٹرن پھر کتنی ہوگی، ایسا کرتے یہ ہیں تمام کہ چیزیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی جب ایک وقت رکھ لیا انعام جائے گا۔ الحق بھی ویسے آپ اویلیبل ہیں، اگر تو آپ اویلیبل ہیں نا، تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فیضان بھائی سے جو ہے وہ آپ کی بات کروا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ میرے اویلیبل ہیں۔ بھائی پلیز آپ یہ کوشش نہ کریں، آپ یہ کوشش نہ کریں، میں قطعی طور پر ایسے بندوں کو نہیں پسند کرتا۔ فیضان سے بھی میری بات ہو چکی ہے اور عثمان سے بھی میری بات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ اس دن لاسٹ ٹائم وہ بندہ آیا تھا اور آ کر کے وہ ڈائریکٹ اٹیک کرنا شروع کر دیا، جبکہ وہ یہ بات سامنے والا بندہ جو اس کو لے کر کے آنے والا تھا عثمان کو، وہ مجھ سے یہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ بھائی وہ کوئی ایسی بات نہیں کرے گی، لیکن آنے کے ساتھ اس نے اٹیک کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے؟ آتے ساتھ ہی اس نے اٹیک پر جو ہے ذاتیات پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ تو جب مجھے یہ معلوم ہے کہ ایک بندے کو ایک موقع ہو گیا، 2 موقع ہو گیا، 3 موقع ہو گیا، نہیں ہے ان لوگوں کا مقصد اصلاح کا ہے ہی نہیں بھائی، آپ اس بات کو سمجھیں۔ میں اس چیز کو مان چکا ہوں، تسلیم کر چکا ہوں، مشاہدہ ہے میرا، ان کا اصلاح کا مقصد ہے ہی نہیں۔ اور فتنے باز لوگوں سے میں بالکل دور رہتا ہوں، جو فتنہ پرور ہوتے ہیں، جو خواہ مخواہ کے فساد کرتے ہیں نا، فسادی لوگوں سے میں بالکل دور رہتا ہوں، اپنے آپ کو دور رکھتا ہوں۔
इनाम भाई ऐसे तो फिर ये मैं वही कह नाम रहा भाई था मैं बोल सकता हूँ डेडलॉक को तोड़ना है, डेडलॉक कायम जी नहीं बोले करना बोले बल्कि डेडलॉक को तोड़ना है। देखिए ऐसे मैं आपके वालेकुम सामने आऊँगा ना, अगर मैं आपके सामने आऊँगा तो जाहिर अस्सलाम बात है वालेकुम दो भाईजान। पहले उनकी मुनाजरे बात के कर बाद या उनकी बात दूसरे सुन ले। मुनाजरे के बाद, पहले मुनाजरे हम्म, में या दूसरे मुनाजरे में हो सकता है कि आप भी मेरे पे भी यही यही इल्ज़ाम लगा दे कि ये जनाब ये बंदा जो है ना इस्लाह की घर से ये नहीं आया बात करने के लिए। मुनाजरा जो होता है ना, मेरी बात याद रखिएगा, वो इसलिए होता है कि ताकि अवाम फैसला कर ले कि भी कौन हक पर है कौन हक पर नहीं है। वरना जब मुनाजरा करने के लिए मैं आ रहा हूँ, अगर मैं खुद को हक पर नहीं समझता तो मैं आपसे क्यों मुनाजरा करने के लिए आ रहा हूँ? अगर आप खुद को हक पर नहीं समझते, आप क्यों मुनाजरा करने के लिए आ रहे हैं? जब दो फरीक हैं आपस में, दो मुनाजर बात करने के लिए आते हैं, तो उसमें अंडरस्टूड सी बात है कि वो दोनों अपने आप को हक पर समझ रहे हैं, इसीलिए तो वो मुनाजरा कर रहे हैं आपस के अंदर, इसीलिए तो एक दूसरे का रद्द कर रहे हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ये लॉजिकल नहीं है। ये आपके दोस्त जो सुन रहे हैं माशाल्लाह इनमें भी लोग समझदार होंगे, ये जो आप बात कर रहे हैं ये लॉजिकल बात नहीं है। ये जितने भी आपने गुफ्तगू फरमाई है ना नाम भाई, ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है कि भाई वो इस्लाह की घर से नहीं आ रहा। भैया आपको क्या पता, आपकी बात ना सुनने ना के ना बाद ना ना अल्लाह उसको अबू हटा हसन के भाई, ना अबू हसन भाई ये आप बात गलत कर रहे हैं, ये बात गलत कर रहे अबू हैं। हसन अबू हमारे भाई एक साथ मिनट भाई। फजान भट्ट जो है अभी मुनाजरे की शर्त तय करने आया था, मुझे गाली दे दिया। अबू अभी तो हसन भाई शर्त तय इस्लाम करने, उसने बोला कि मैं आपके साथ शर्त मुनाजरे, एक मिनट है उमर भाई, मुनाजरे की अभी शर्त तय करने आया तो उसने गाली दे दिया। और इनाम भाई, हताम भाई जो हमारी लाई पे बैठते हैं, कामल भाई जब जो भी बात करते, कोई किसी एक मुंह किसी से अगर गाली सुन रहे हो, हमारे जो साथी हमारे साथ जो बैठते हैं जो हमें दीन सिखाते हैं, किसी एक के मुंह से कभी गाली सुन लो तो आके मुझे रिकॉर्डिंग करके मुझे दे देना, दोबारा मैं उनको अपनी लाइव पे ले जाऊं तो मुझे पकड़ना, जो हम जिनसे हम दीन सीखते हैं। फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? जिनसे आप दीन सीखते हैं उनकी जुबान से आप बारहा हर लाइव पे जाके उनको यही इतराज होता है कि ये गाली बाज है, तो फिर आप उनको फिर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्या वजह है? कि भाई जी नाम उमर गल भाई कर आप सकते बताइए। हैं नहीं? अभी भाई मनो इजाजत दो की थोड़ी सी ना गल ना अबू करन हसन दी। भाई अभी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी उमर अस्सलाम। भाई वालेकुम सलाम। ਅਬੂ ਹਸਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ जी ਵੀਰ उमर ਜੇ भाई ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਡੇ। जी जी ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਸਮਾਨ ਇੰਤਹਾਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜਾਹਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ना यार ਮਹਿਫਲ 'ਚ ना ਬਹਿ ਕੇ करो। ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਆਦਾਬ ਕੀ ਨੇ। देखो ना हूँ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ मेरे ਪਹਿਲੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। गाला कटते तो ऐसा तो ना करो। जी ਉਹ जी ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ऐसा ना ਕੱਢੀ, करो, ਗਾਲ ਨਹੀਂ ऐसा ना ਕੱਢੀ। करो। अभी ਜੇ भाई ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਤੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। अभी भाई अच्छा रुक जाओ उमर भाई, रहने दो रहने दो, अभी असल ਇੱਕ में वो ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ बात ਗੱਲ बिगड़ ਸੁਣੋ, जाएगी ਪਹਿਲੇ हम। ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ नहीं नहीं ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ रुक ਕਾਬਿਲ उमर भाई, सबक बनाओ, ਫਿਰ ਲਿਆਇਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ उमर ਇੱਥੇ। भाई, ये तो जो है ना ये उमर भाई तो रुक जा ये खराब करने के लिए ਉਹ रुक जा ਇਨਸਾਨ उमर ਕਹਿਲਾਉਣ भाई, ਦੇ ठीक ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁਨਾਦਰ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ। उमर भाई प्लीज उमर साहब प्लीज ਠੀਕ देखो मेरी ਕਲਮ गल भाई। सुनो, अपनी औकात दे विच प्लीज रहो, प्लीज जिन्नी प्लीज तुहाडी औकात है ना म्यूट लगा लें, अपनी प्लीज औकात म्यूट दे लगा विच लें रहो। जी। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ देखें, अरे यार उमर भैया भाई, अब इसीलिए मैं रोक ਇਹ रहा था। ਔਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, प्लीज ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ पता उमर नहीं। भाई ना करें, उमर भाई ना करें, रुको ना यार, प्लीज उमर रुको भाई ना ना यार, जब हम करें, तो उमर ठीक है भाई। अभी भाई ठीक जब है। हम बात जब कर रहे हैं हम, तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सब्र रखो। देखें, अगर आपने ये पेशकश की है ना अबू हसन साहब, तो इंशाल्लाह मेरे पास है एक बंदा जो उस्मान टाइप का ही है, और मैं उसको बुलाऊंगा और उसके साथ फिर डिस्कस करेंगे टॉपिक, ठीक है? जी ठीक है, कोई मसला नहीं है। ओके ठीक है ओके ओके। और जब हत्ताम भाई से जो बात है, ये सूफिया अहल सुन्ना में दाखिल हैं या नहीं, जी तो जी इंशाल्लाह इस पर हम हत्ताम भाई से बात करके और फिर आपको बुलाएंगे, फिर उस दिन जो है वो जी सारी चीज़ें तय कर ली जाएंगी, ठीक है? जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ओके ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम बहुत वरहमतुल्लाहि बहुत वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उमर भाई, जब बात संजीदगी से हो रही है तो खामखा बात को बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग जिस तरह ਨਾ का ਭਾਈ लहजा ਉਹ ਬੰਦੇ इख्तियार ਤੁਹਾਡੇ करते ਸ਼ਾਇਨ हैं, वो ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਆਰ ਉਹਨਾਂ जो ਬੰਦੇ ਦੇ लोग ਬੈਠਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਹਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, वो ठीक ਜਮੀਲ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਇਨਾਮ ਬਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀ। ਇਨਾਮ ਬਈ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਜਮੀਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੁਨਾਸਬਤ ਰਿਹਾ? ਕਰ ਰਿਹਾ